السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو اسلامک ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام آداب اختلاف کورس کا آج 7واں لیکچر ہے۔ کل ہم نے اختلاف کے حد سے تجاوز کرنے کے نقصانات کو ذکر کیا، جس میں لڑائی کو ذکر کیا، وہ مذہبی ہو، سیاسی ہو، صوبائی ہو، لسانی ہو، میاں بیوی کے درمیان ہو، بہن بھائی یا دوست کے درمیان ہو۔ اسی طرح پھر ہم نے ذکر کیا کہ اس کا جو نقصان ہے اس میں یہ بھی ہے کہ برکت ختم ہو جاتی ہے، نا اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر ہم نے ذکر کیا اسلامی اصول و ضوابط کی پامالی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اٹھ جاتی ہے۔ پھر ہم نے اس کو بھی تفصیل سے ذکر کیا کہ انسان ضرر رساں بن جاتا ہے، خیر سے دور ہو جاتا ہے، اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے۔ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ذکر کی جا سکتی تھی، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کی شدید قلت ہے، اس لیے ہم نے انہی چند چیزوں پہ اکتفا کیا۔ آج ہم اتفاق اور اجتماعیت کی برکات، ثمرات اور فوائد کا ذکر کریں گے۔ اتفاق اور اجتماعیت کیسے ہونی چاہیے؟ اس کو بخاری و مسلم میں ایک روایت ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم ایمان والوں کو آپس میں رحم کرنے اور محبت و شفقت رکھنے میں ایک جسم کی طرح دیکھو گے کہ جب ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے خوابی اور بخار کو بلا لیتا ہے۔ اسی طرح مسلم شریف میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، کہ اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر سر میں تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان پریشان حال ہو اور اس کے جو ارد گرد مسلمان ہیں وہ اس کی پریشانی اور اس کے اضطراب کی وجہ سے خود مضطرب نہ ہوں، اور اگر ایسی کیفیت نہیں ہے تو پھر آپ یقین کریں کہ ہمارے ایمانوں میں کمی اور کجی آ چکی ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور ہمارے ارد گرد موجود ہزاروں مسلمان وہ ہماری اس تکلیف کی وجہ سے مضطرب ہوں اور ہماری اس تکلیف کو دور کرنے میں لگ جائیں، تو سوچیں کہ پھر کیا حال ہو، اور وہ مصیبت کیسے نہ ٹلے جب ہزاروں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور اس مسئلے کے حل کے لیے دعا بھی کریں۔ تو یہ اجتماعیت کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ ایک انسان کسی مشکل میں یا کسی مصیبت میں آتا ہے تو سارے ارد گرد کے سارے لوگ جو ہے وہ اس کی اس مصیبت کو دور کرنے میں، اس کی اس پریشانی کو دور کرنے میں معاون بنتے ہیں۔ تو یہ اسلام ایسا معاشرہ چاہتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ انسان کو اور معاشرے کو اور اجتماعیت کو اس سطح پر کھڑا کرنا چاہتا ہے، اور جب معاشرے اس سطح پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے اسی طرح کے اثرات اور ثمرات جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ اسی طرح اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے لڑائی سے دستبردار ہونے کا بھی ایک جگہ پہ ذکر ہے۔ ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر کا ضامن ہوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت لے رہے ہیں، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر کا ضامن ہوں کہ جس نے حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا، اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے مزاح کے طور پر بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا۔ یعنی ہم اس چیز کو تو ہم بالکل گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ کسی کو ہنسانے کے لیے مزاح کے طور پہ جھوٹ جو بولتے ہیں، تو اس پہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے مزاح کے طور پر بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا اور
اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس کا اخلاق پورا ہو۔ اب دیکھیں کہ لڑائی کو طول دینے سے بچانے کے لیے اور اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے، اتفاق کو برقرار رکھنے کے لیے کہ اس کے اثرات اور جو ثمرات معاشرے پر اور پوری امت پر مرتب ہوتے ہیں کہیں وہ ختم نہ ہو جائیں، تو اس شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا انعام رکھا ہے کہ جو جھگڑا چھوڑ دے حق پر ہوتے ہوئے، محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اگر وہ جھگڑا چھوڑ دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت میں گھر کے لیے ضامن بنتے ہیں۔ اور اجتماعیت، اتحاد اور اتفاق جو ہے وہ معاشروں کو طاقتور کرتا ہے، اور جو دشمن ہوتے ہیں ان پر اس چیز کا رعب طاری ہوتا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 46 میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا اور اختلاف نہ کرو، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں سے جو اختلاف ہے یہ اختلاف مذموم مراد ہے۔ دوسرے اختلاف کے بارے میں تو اس کے اچھے اور بہتر اور حسن ہونے کے بارے میں تو ہم نے پیچھے تفصیل سے ذکر کیا، تو یہاں جو اختلاف ہے یہ اختلاف مذموم مراد ہے۔ اور اگر جھگڑا اور اختلاف جھگڑے کی سطح تک پہنچ جائے، اختلاف مذموم ہونے کی حد تک چلا جائے، تو پھر تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی کہ دشمن پہ جو تمہارے متحد ہونے کا رعب ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ آج کل پوری دنیا میں مسلمان جو ہیں وہ اکثریت میں ہیں، سب سے زیادہ مسلمان ہیں دنیا میں، اور دنیا کا جو 70% معدنیات ہے اس پہ بھی مسلمانوں ہی کا قبضہ ہے، لیکن اس کے باوجود اتحاد اور اتفاق نہیں ہے، اور پوری دنیا میں مسلمان رسوا ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا میں مسلمان کٹ رہے ہیں، اور پوری دنیا میں مسلمان مظلوم ہیں، اور پوری دنیا میں مسلمان ظلم کا شکار ہیں، اور کبھی کسی عنوان سے کبھی کسی عنوان سے مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے ایک تو اختلاف کو اسلامی حدود و قیود سے نکال دیا اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، اور پھر کافروں کو اپنا دوست سمجھنا شروع کر دیا، حالانکہ مسلمان ہی مسلمان کا سب سے بہتر دوست ہو سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں آج مسلم امہ پارا پارا ہوئی پڑی ہے، اور جہاں جس کافر کا دل کرتا ہے وہ مسلمانوں کو قتل کرتا چلا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے پاس جتنی بھی معدنیات ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی ادا کردہ نعمتیں ہیں، اس سے سارا فائدہ جو ہے وہ دشمن اٹھا رہے ہیں۔ یہ سب نا اتفاقی اور اجتماعیت نہ ہونے کا اثر ہے۔ وہ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا نا، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ مسند احمد میں ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان انسانوں کا بیڑیا ہے، جس طرح بکریوں کا بیڑیا ہوتا ہے، اور بیڑیا اسی بکری پر حملہ کرتا ہے جو ریوڑ یعنی جماعت سے ہٹ کر کنارے پر چلا جائے۔ اب دیکھیں کہ شیطان تو انسانوں کا دشمن ہے، اور اجتماعیت کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ انسان جو ہے وہ شیطان اور اس شیطان کے جو چیلے ہیں ان کی چالوں سے، ان کی شیطنت سے بچ جاتے ہیں۔ جیسے آپ سب نے وہ واقعہ تو سنا ہوگا کہ ایک لکڑہارا تھا اور اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور ان سب کو کہا کہ ایک ایک لکڑی لے کے آؤ، اور وہ لے کے آئے، تو اس نے ان کے سامنے ایک لکڑی پکڑی اور اسے جب توڑا تو وہ ٹوٹ گئی، اور پھر اس نے ان سب لکڑیوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے جب اس نے زور لگایا تو وہ کوئی بھی نہیں ٹوٹی، تو اس نے کہا کہ ہمیشہ ایسے رہنا، متحد رہنا، اگر تم اکیلے ہو جاؤ گے تو تمہیں ایسے ایک ایک کر کے توڑ دیا جائے گا۔ تو اتحاد اور اجتماعیت اور اتفاق کا جو سب سے پہلا اور سب سے بڑا اثر ہوتا ہے
وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ چاہے وہ اب دیکھ لیں کہ اگر میاں بیوی ہیں، اگر ان کے اندر اتحاد اور اتفاق ہے، ان کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ احساس ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو پھر وہ ایک معاشرے میں مثالی بنتے ہیں، اور پھر ان کی جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی ایک مثالی ماحول میں پرورش پاتی ہے۔ اسی طرح اگر بھائی بھائی ہے اور ایک خاندان ہے، اس کے اندر ناچاکی نہیں ہے، تو اس خاندان کو بھی معاشرے میں بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے، اور وہ خاندان جو ہے بہت عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور وہ خاندان بہت زیادہ ترقی کرتا ہے۔ اس کے افراد جو ہیں وہ کیونکہ بالکل مربوط ہوتے ہیں اور وہ نظام سارا منظم ہوتا ہے، سو اس لیے وہ بہت زیادہ ترقی کرتے ہیں، ان کو بہت زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور جو میاں بیوی کے اندر آپس میں ناچاکی ہوتی ہے اور ان کے جو اختلاف ہیں وہ حد سے تجاوز کرتے ہیں، تو اس کے اثرات اور ثمرات اولاد پہ، ان کی تربیت پہ بہت برے پڑتے ہیں۔ اس کی بھی معاشرے میں مثالیں ہیں، اور اگر خاندانوں میں اجتماعیت نہ ہو تو پھر خاندانوں کے شرازے بکھر جاتے ہیں، اور پھر جو دوسرے تیسرے لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم ملت کے لیول پہ دیکھ لیں کہ پوری مسلم امہ جو ہے، اگر اس کے اندر اتحاد و اتفاق ہو تو یہ کہاں پہنچ جائے۔ ہم اگر پیچھے 1450 سال میں نظر دوڑائیں تو جب جب یہ امت متحد رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکمرانی ان کے قدموں میں رکھ دی، اور یہ جیسے جیسے نفسانی خواہشات میں پڑ گئے اور جیسے جیسے ان کے اختلافات اللہ کے لیے نہیں اپنی نفسانی خواہشات کے لیے ہو گئے، تو اس وقت سے ان اوقات میں مسلمان پوری دنیا میں باوجود اکثریت ہونے کے ذلیل و رسوا ہی ہوئے۔ اب دیکھیں کہ جب تتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا تو اس وقت کوے کے حلال اور حرام ہونے پر مناظرے ہو رہے تھے بہت ساری جگہ پہ، تو تتاریوں نے آگے سارا نظام ملیمیٹ کر دیا ان کا، اور اندلس میں 700 سال حکومت رہی مسلمانوں کی، اور آج دنیاوی شعبوں میں جتنی بھی ترقی ہے وہ اندلس کے مسلمان درسگاہوں کی رہین منت ہی ہے۔ جب اسے فتح کرنے کی باری تھی تو چند ہزار مسلم لشکر نے اندلس کو فتح کر لیا تھا، اور جب انگریز نے اس پر 750 سال بعد قبضہ کیا تو صرف اس کے ایک شہر میں 10 لاکھ مسلم آبادی تھی۔ اب اندازہ کریں کہ وہ چند ہزار تھے، ان کے اندر اتحاد تھا، ان کے اندر اتفاق تھا، وہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ پورا کرتبہ، غرناطہ اور یہ جو جتنا بھی اندلس کا علاقہ تھا سارا فتح کیا صرف چند ہزار نے۔ اور یہ جب مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا تو آپ یقین کریں کہ ایک شہر میں 10 لاکھ آبادی تھی مسلمانوں کی، لیکن پھر بھی کافر ان پہ غالب آ گئے۔ وہ اس وجہ سے کہ یہ نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، ان کی ہر چیز میں جو ہے وہ اپنی اغراض و مقاصد، اپنی نفسانی خواہشات تھیں، سو اس لیے پھر یہ جیسے اجتماعیت اور اتحاد ختم ہوتا ہے تو جو دشمن ہیں وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سو وہ جو آج کی جتنی بھی سائنسی ترقی ہے، میڈیکل میں ترقی، جتنی بھی ترقی ہے آج کل، یہ ساری کی ساری اس اندلس کی درسگاہوں کی رہین منت ہے کہ یہ ان سب چیزوں کا، ان سب ترقی کی ابتدا جو ہے وہ اندلس کی درسگاہوں میں ہوئی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو 5 وقت مسجد میں نماز ہے، یہ ایک محلے کے لوگوں کو اس کے جو مقاصد ہے اس میں یہ بھی ہے کہ ایک محلے کے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں، اور اس میں یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا کہ جب کوئی صحابی نماز کے لیے نہیں آ سکتے تھے تو 2-3 صحابی جا کے ان کے گھر دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھا کرتے تھے، بھئی اس کا حال احوال لیا کرتے تھے کہ آپ نماز میں تشریف نہیں لائے تو آپ کا کیا حال ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ اور پھر اگر کوئی پریشانی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا، اور پھر وہ جو مدینہ کی ریاست تھی، وہ جو مسلم معاشرہ تھا، وہ اس کے حل میں لگ جاتے۔ تو اسی طرح پھر جمعے کی نماز ہے، جمعے کی نماز کا یہ تھا کہ محلے کی مسجدوں میں تو جمعہ نہیں ہوتا تھا، یہ 3-4 محلے کی مسجدیں مل کے ایک جگہ پہ جمعہ کروایا کرتے تھے، تو وہ ہفتے بعد ایک علاقہ ایک جگہ پہ اکٹھا ہوتا تھا، تو اس کا بھی مقصد یہ تھا کہ ایک علاقے والے اپنا حال احوال وہاں کر لیں، اور اس میں بھی اگر کوئی صحابی نہیں آ پاتے تھے مسجد نبوی میں تو ان کا حال احوال لیا جاتا تھا تاکہ ان کے جو حالات ہیں ان سے باخبر رہا جائے۔ اسی طرح ہمارے ہاں جو عیدین کا اجتماع ہوتا ہے وہ ایک شہر میں ایک ہی ہوتا تھا، ابھی تو پتہ نہیں عجیب سے رواج آ گئے ہمارے،
اور ابھی ہر محلے کی مسجد میں ہی جو ہے وہ عید ہونے لگ پڑی ہے۔ تو میں تو بسا اوقات کہہ دیتا ہوں کہ یہ تو اسلام کا جو بنیادی کنسیپٹ ہے عید کا وہ تو فوت ہو رہا ہے اس چیز سے۔ اگر بڑا شہر ہے تو 2 یا 3 جگہ ہو جائے، یہ تو نہیں ہے کہ ہر محلے میں بھی عیدین کی نماز ہو، تو مقصد فوت ہو گیا۔ یعنی سال میں ایک دفعہ عیدین ایک اجتماع، ایک گراؤنڈ میں اکٹھے ہو کے اجتماع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پورے علاقے کے لوگ سال میں ایک مرتبہ اکٹھے ہوں، تاکہ ایک دوسرے کا اچھے انداز میں حال احوال ہو جائے، اور خوشی میں اس اسلامی خوشی میں سب ایک ٹائم میں ایک جگہ پہ شریک ہو سکیں۔ اسی طرح آپ نے ایک وہ مثال بھی سنی ہوگی کہ ایک ہوتا ہے اور 2 11 ہوتے ہیں۔ اجتماعیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت برکت رکھی ہے، اور ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ید اللہ علی الجماعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے، انفرادی شخص پہ نہیں۔ تو جس چیز پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہو، اس چیز کو کوئی دنیا میں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اسے تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، اس میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس ایک نظم کا یا ایک چیز کا حصہ ہوں گے تو پھر ہماری اپنی جو انفرادی حیثیت ہے اسے نقصان ہوگا، تو ایسے نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو زمین ہے اس کی اپنی ایک انفرادی حیثیت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اجتماعی نظام شمسی کا بھی حصہ ہے، اور نظام شمسی اپنی ایک انفرادی حیثیت سے، اس کی انفرادی حیثیت بھی ہے، لیکن وہ اس سے بڑا جو نظم ہے نا کہکشاں کا، یہ اس کہکشاں کا حصہ ہے، اور کہکشاں جو ہے وہ اس اپنے سے بڑا نظم جو جسے گلیکسی، سائنسدان کہتے ہیں کہ گلیکسی ہے، تو یہ گلیکسی کا حصہ ہے۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہر نظام اپنی انفرادی حیثیت کے ساتھ ایک اجتماعی نظم کا بھی حصہ ہو، تو پھر ہی اس کے اندر حسن آتا ہے، اور پھر ہی اس کے اندر نکھار آتا ہے، اور پھر ہی وہ کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ سو انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاندان کا نظم بنایا ہے، اور پھر ایک معاشرے کا نظم بنایا ہے۔ یہ سارے نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے مرتب کیے ہیں کہ انسان اپنی انفرادی حیثیت بھی برقرار رکھے، لیکن اس انفرادی حیثیت کا حسن اور اس کے اندر نکھار اس وقت آئے گا کہ جب وہ کسی اجتماعی نظم میں، کسی اتحاد والے نظم میں ساتھ رہے۔ سو آج ہم نے نہایت ہی مختصر وقت میں کچھ چیزیں اتحاد اور اتفاق کی جو فوائد اور ثمرات ہیں اس کے متعلق پڑھے۔ کل انشاءاللہ اس سلسلے کا آخری لیکچر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کل ہم ذکر کریں گے کہ اگر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف میں کرنے کے کام کیا کیا ہوتے ہیں۔